الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. لا اکراہ نہیں ہے زبردستی، فی الدین دین کے معاملے میں. لا اکراہ فی الدین دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تحقیق تبینہ واضح ہو چکی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے. قد تبین الرشد من الغی ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا. فمن یکفر بالطاغوت فمن پس جس نے یکفر انکار کیا، بالطاغوت طاغوت کا، ویؤمن باللہ اور ایمان لایا اللہ پر، فقد استمسک تو تحقیق اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا یا کڑا تھام لیا. لن انفصام لہا نہیں ہے انفصام ٹوٹنا، لہا اس کے لیے. واللہ اور اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے. لن انفصام لہا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں. واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. لا اکراہ فی الدین دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا، جس کے لن انفصام لہا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں. واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہ جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 256 یہ آیت بہت مشہور ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگ اس کی طرف اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور غلط معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اس لیے تھوڑا سا اس آیت کو اور اس کے پس منظر کو اور اس کا مطلب جو ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس آیت کا جو پس منظر ہے اس میں دو واقعات مفسرین اکرام نے نقل کی ہیں. ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قبل از اسلام جس عورت کا بچہ مر جاتا تھا وہ یہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر مجھے دوبارہ بچہ ہوا تو میں اسے یہودی بنا دوں.
یہ قبل الاسلام لوگ کیا کرتے تھے۔ تو مدینہ منورہ میں جب یہود کا قبیلہ بنو نذیر یہ مدینہ منورہ میں آباد تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کے یہود کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا ان کی بدعہدی کرنے کی وجہ سے۔ تو بنو نذیر کے ساتھ انصار کے جو قبائل تھے، مسلمانوں کے جو قبائل تھے، تو ان انصار کے قبیلوں کے ایسے لڑکے بھی بنو نذیر میں بطور یہودی رہتے تھے جو صرف اس وجہ سے یہودی بنا دیے گئے کہ ان کی ماؤں نے نظر مانی تھی کہ اگر اب ہماری اولاد ہوئی تو ہم اپنی اولاد کو یہودی بنا دیں گے۔ تو جب یہ قبیلہ بنو نذیر ان لڑکوں کو لے کر مدینہ منورہ سے جانے لگا تو ان لڑکوں کے جو خاندان تھے، خاندان والوں نے یہ کہا کہ ان لڑکوں کو ہم نہیں جانے دیں گے اور ان کو ہم یہاں مدینہ منورہ میں رکھیں گے اور ان کو ہم مسلمان بنائیں گے۔ ظاہر ہے ایک بچے کو جب آپ نے بچپن سے ایک مذہب میں ایک چیز میں ڈال دیا تو اب اس نے اس کو قبول کر لیا، اب اس کو دوسری چیز کی طرف راغب کرنا آسان تو کام ہے نہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، کئی سال گزر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت چلی۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو اب اچانک سے انہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ ہماری رشتہ داری کی وجہ سے، ہماری اس وجہ سے کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارے بہن بھائی ہیں، تو کسی کو بھی اس وجہ سے آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین، کہ دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی تھے جو قبیلہ بنی سالم میں سے تھے اور جن کا نام حسین تھا۔ ان کے 2 بیٹے نصرانی تھے، عیسائی تھے، اور یہ انصاری خود اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، یہ دونوں بیٹے نصرانیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان پر زبردستی نہ کروں کہ یہ دونوں مسلمان ہو جائیں اور عیسائیت کو چھوڑ دیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین، کہ دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر ان دونوں واقعات سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص نیا مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اس پر جبر نہیں کر سکتے کہ تم ضرور بالضرور اسلام قبول کرو۔ کوئی شخص مسلمان کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اسلام قبول کر لو، اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی اسلام نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ جب جنگ ہو تو اس موقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کفار کو پہلے دعوت دیں کہ تم مذہب اسلام قبول کر لو۔ اگر وہ مذہب اسلام قبول کر لیں تو پھر لڑائی نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ مذہب اسلام قبول نہ کریں تو پھر اسلام دوسرا
جو انہیں اختیار دیتا ہے وہ یہ کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو تم ٹیکس دینا، جزیہ دینا قبول کر، زندہ رہو، اپنے مذہب پر رہو اور اپنے علاقے میں رہو، بس کچھ ٹیکس جو ہے نا وہ ہماری حکومت کو دیا کرو۔ اگر وہ ٹیکس دینا بھی قبول نہ کریں تو اس کے بعد پھر لڑائی ہے، تیسرا درجہ جو ہے نا وہ لڑائی کا ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور سمجھنے والی ہے، ہمارے لوگ اس آیت کا مفہوم دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک شخص مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد یا پہلے ہی وہ پیدائشی مسلمان ہے تو اب اسے یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اسلام کے جس عقیدہ کو چاہے مانے، جس عقیدے کا چاہے انکار کرے۔ اس کو یہ آزادی حاصل ہے کہ اسلام کے جس عمل کو چاہے قبول کرے اور جس عمل سے چاہے انکار کر دے۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو آیت ہے یہ اس معاملے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ آیت ابتدائی طور پر جو دین کو قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام میں کوئی داخل ہو رہا ہے تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ ابتدائی طور پر دین کو قبول کرنے، اسلام میں داخل ہونے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، کوئی شخص پہلے سے مسلمان ہے یا اپنی آزاد مرضی سے، اپنے آزاد اختیار سے وہ مسلمان ہو گیا تو اب اسے اسلام کے تمام قوانین کو ماننا پڑے گا، اسلام کے تمام قوانین کو ماننا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ وہ کہے میں اسلام کی جو قانون ہے نماز والا، اسلام کا قانون نماز والا، اسے میں نہیں مانتا، باقی ساری چیزوں کو مانتا ہوں لیکن میں نماز کو نہیں مانتا، یا کہ میں اسلام کی تمام چیزوں کو مانتا ہوں صرف قرآن کو نہیں مانتا، یا کہ میں اسلام کی تمام چیزوں کو مانتا ہوں، اسلام میں جو خلفائے راشدین کا مقام ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کو میں نہیں مانتا۔ تو یہ جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، اسلام کی ضروریات میں سے جو چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو جو شخص نہیں مانے گا تو اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کامل طور پر مسلمان ہے۔ اور دوسرا، یہ جو آیت ہے یہ ایسے شخص کو جو پہلے سے مسلمان ہے آزادی نہیں دیتی، یہ صرف اور صرف اس شخص کے لیے آیت ہے جو پہلے سے مسلمان نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے سے مسلمان نہیں ہے اسے زبردستی مسلمان کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اسلام میں داخل ہو، اس کی مرضی ہے، وہ اسلام میں داخل نہ ہونا چاہے تو قرآن یا اسلام یا دین یا مسلمان اس پر جبر نہیں کر سکتے کہ تم ضرور بھی ضرور مسلمان ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نصرانی بڑھیا عورت کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا اسلمی تسلمی، تو اسلام قبول کر لے، عذاب سے محفوظ ہو جائے گی، عذاب سے بچ جائے گی۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کسی قسم کا جبر نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ آپ گواہ رہیں میں نے دعوت دے دی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت لا اکراہ فی الدین تلاوت کی کہ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے جبر کرنا جائز نہیں ہے۔
ہاں جو مسلمان ہے اس پر جو اسلامی حکومت ہے وہ جبر کرے گی کہ تم اسلامی احکام پر عمل کرو. اسلامی حکومت مسلمانوں کو مجبور کر سکتی ہے اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے، لیکن کسی کو مسلمان بنانے کے لیے جبر کرنا جائز ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں. یہ لفظ طاغوت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا فمن یکفر بالطاغوت، جو شخص طاغوت کا انکار کر دے، ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لے آئے. تو یہ طاغوت کا جو لفظ ہے یہ سرکشی کے معنی پر دلالت کرتا ہے. قرآن پاک میں طاغوت کا لفظ 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے. عام طور پر اس کا ترجمہ شیطان سے کیا جاتا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، جس نے شیطان کا انکار کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات کے نزدیک طاغوت کا ترجمہ شیطان ہے. طاغوت سے مراد شیطان ہے. جبکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. اور بعض حضرات طاغوت کا ترجمہ بتوں سے کرتے ہیں، بت. اور جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پھیرنے والی ہے وہ طاغوت ہے. گویا حق سے ہٹانے والا شیطان ہو یا حق سے ہٹانے والی اور چیزیں، یہ سب کی سب طاغوت میں شامل ہیں. لہذا دیکھا جائے تو جتنی بھی چیزیں شیطان ہے یا اس کی مددگار جتنی بھی طاقتیں انسان کو اسلام سے روکتی ہیں، تو جو شخص بھی ان طاقتوں سے اپنا رشتہ توڑے اور سب سے منہ موڑ کر اللہ پر ایمان لے آئے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا. مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور اب اس نے جس کڑے کو تھاما ہے چونکہ وہ مضبوط ہے تو وہ کڑا ٹوٹنے والا نہیں ہے. وہ کڑا کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ اسلام ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس آدمی نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک، تو اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو، یعنی اس نے اسلام کو تھام لیا. اب یہ جو اسلام ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اسلام لن انفصام لہا، وہ کڑا ٹوٹنے والا نہیں ہے. اسلام ٹوٹنے والا نہیں ہے. اسلام ٹوٹنے والا نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس کسی نے مضبوط کڑے کو تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اس سے وہ کڑا چھوٹ جائے، وہ اس کڑے کو چھوڑ دے، یہ تو ممکن ہے، لیکن وہ کڑا ٹوٹ نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے لن انفصام لہا، جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ دین اسلام تو اب ختم ہونے والا نہیں ہے. دین اسلام تو باقی رہے گا، اور دین اسلام میں کسی قسم کی کجی بھی واقع نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ممکن ہے کہ جو شخص اسلام کو اس وقت قبول کر رہا ہے، مان رہا ہے، وہ کسی وقت گمراہی میں پڑ جائے اور اسلام کا انکار کر دے، لیکن یہ خامی اس شخص کی ہوگی، اسلام کی خامی نہیں ہے.
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک اونچے ستون پر چڑھ گیا اور اس ستون کے آخری سرے پر ایک کڑا لگا ہوا ہے جسے میں نے مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ جب صبح اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری موت اسلام پر آئے گی، یعنی مرتے دم تک تم اسلام کا کڑا پکڑے رکھو گے۔ بہرحال خلاصہ اس آیت کا یہ ہوا لا اکراہ فی الدین، کسی کو دین قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جو پہلے سے مسلمان ہے اسے دینی احکام پر عمل کرنے کے لیے اسلامی حکومت مجبور کر سکتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ولی، اللہ دوست ہے، الذین ان کا جو آمنو ایمان لائے، اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، یخرجہم نکالتا ہے ان کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من النور الی الظلمات، اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاؤہم ان کا دوست، الطاغوت شیطان ہے، یخرجونہم وہ نکالتا ہے ان کو، من النور نور سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اولئک یہ سب، اصحاب النار آگ والے ہیں، اولئک اصحاب النار وہ سب آگ کے باسی ہیں، ہم فیہا وہ سب اسی میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون وہ سب آگ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، ولی ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا۔ ولی کا جو لفظ ہے اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، جیسے مددگار، کارساز، ساتھ دینے والا اور دوست۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا مددگار ہے۔ وہ ایمان والوں کو کفر و شرک اور گناہوں کی اندھیریوں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں اور نیکی کی روشنی میں لاتا ہے اور پھر ان کو نور پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، اور جو کافر لوگ ہیں ان کا ولی، ان کا دوست، ان کا مددگار کون ہے؟ شیطان۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، کافروں کا دوست شیطان ہے۔
یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے دوستوں کو نور سے، روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتا ہے، انہیں ایمان قبول نہیں کرنے دیتا، ان کو کفر کی تاریکیوں میں ہی رکھنا چاہتا ہے تاکہ یہ کفر پر مرے۔ شیطان خود دوزخ میں جائے گا تو وہ اپنے ماننے والوں کو بھی دوزخ میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو یہ سب کے سب جو شیطان کو ماننے والے ہیں آپس میں دوست ہیں، اور سارے کے سارے دوزخی ہیں، دوزخ میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ تو یہاں پر کفر کی تاریکی سے نکالنا، گناہوں کی تاریکیوں سے نکالنا، اور پھر اعمال صالحہ کی توفیق دینا، یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ پہلے کفر سے مسلمان بنایا، پھر گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان اعمال صالحہ کی توفیق دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز دیکھنے والی ہے، وہ یہ کہ یہاں پر النور کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ مفرد ہے، اور اسی طرح دوسری طرف لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یہ ظلمات، ظلمات کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نور کو مفرد لایا گیا، واحد کا صیغہ استعمال ہوا، ظلمات جمع کا صیغہ لایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تو ایک ہی ہے نا، حق ایک ہی ہے، اللہ کی جانب سے ہے، تو اس لیے اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا۔ تاریکیاں بہت زیادہ ہیں، اندھیرے بہت زیادہ ہیں، اور طرح طرح کے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظلمات جمع کا لفظ استعمال کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الی الذی، اس شخص کی طرف جو حاجہ جھگڑا کیا جس نے، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ اپنے پروردگار کے بارے میں۔ الم تر الی الذی حاجہ ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں جھگڑا کیا؟ کیوں؟ ان کہ آتاہ، اس کو دی تھی اللہ نے الملک بادشاہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس شخص پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت، اذ قال، جب کہا، ابراہیم نے، ربی، میرا پروردگار، دیکھیں لفظ ہے رب، اس کے آخر میں لگا دیا یا، یہ جو یا ہے اس کا معنی میرا، ربی میرا پروردگار، الذی وہ ہے جو، یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، قال اس نے کہا، انا احیی میں زندہ بھی کرتا ہوں، وامیت اور مارتا بھی ہوں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت، جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ، تو بے شک اللہ یأتی لاتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرقی مشرق سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا
فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، تو بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، یا نکالتا ہے سورج کو مشرق سے. فاتی بہا من المغرب، فاتی تو لے آ بہا اس کو من المغربی مغرب سے. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، ابراہیم نے کہا اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ. فبہت الذی کفر، فبہت تو ہکا بکا رہ گیا، الذی وہ شخص کفر جس نے کفر کیا تھا، واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ظالم لوگوں کو. فبہت الذی کفر، اس پر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، مبہوت ہو کر رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس شخص پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ. فبہت الذی کفر، اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. دیکھیں یہ جو موجودہ عراق ہے نا، عراق بغداد، اس سے کوئی 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر کہیں بابل شہر تھا کسی زمانے میں. تو بابل شہر میں یا اس کے آس پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے. تو اس وقت دنیا میں کفر و شرک پھیلا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا، باپ تھا، وہ بھی بت پرست تھا. قرآن پاک نے صاف طور پر سورۃ الانعام اور سورہ مریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ کافر تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان مشکلات میں ڈال کر ساری قوم کو توحید کی دعوت دی، اور اس دعوت کے سلسلے میں آپ کا بادشاہ سے بھی آمنا سامنا ہوا. جب بادشاہ سے آمنا سامنا ہوا تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل مانگی. یہ دلیل مانگی کہ تم جس خدا کا دعویٰ کر رہے ہو وہ خدا موجود ہے، اس کی کوئی دلیل دو. تو اور سارے جہان کا وہی خدا ہے، اس کی دلیل دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا جو پروردگار ہے وہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. ظاہر ہے یہ بہت بڑی دلیل تھی اور بہت بڑی حقیقت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے بیان کی. اس بیوقوف نے کیا کیا، شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات اس نے سمجھی نہیں، یا اپنی بادشاہت کے گھمنڈ میں اس نے کیا کیا کہ ایک قیدی کو، 2 قیدیوں کو بلایا، اور بلا کے دونوں قیدی ایسے تھے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا موت کا کہ ان کو سزائے موت دی جائے گی. تو اس نے ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا کہ جاؤ تم آزاد ہو، اور ایک کو قتل کروا دیا، اور کہنے لگا انا احیی و امید، دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ سمجھئے کہ یہ نا موٹی عقل والا آدمی ہے، اس کو چیز سمجھ نہیں آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اسے کہا اچھا یہ تمہارا کمال ہے تو چلو ایک اور بات بتاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، جو میرا خدا ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اب اگر تم خدا ہو تو تم اس سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ ظاہر ہے انسان جو قید میں ہے اس پر جیسا وہ حکم چلانا چاہے چلا سکتا ہے۔ اس کی مثال آج ہمارے سامنے بھی ہے کہ جو طاقتور ہیں وہ کمزوروں کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اتنا جدید نظام آ گیا، جدید سہولیات، سائنسی ٹیکنالوجی، نہ جانے کیا کچھ آ گیا، اس کے باوجود جو ظالم ہے جو طاقتور ہے اس کا ظلم ختم نہیں ہوا، اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے سارے طاقتوروں نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے اور کمزوروں کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح وہ ظاہر بادشاہ تھا، وہ کمزور کے ساتھ جیسا مرضی کر سکتا تھا، لیکن اب سورج اس کے بس میں نہیں ہے، مشرق اور مغرب اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اب اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو وہ پھر ہکا بکا رہ گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموش ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ ایسی عالمی حقیقت ہے، یہ ایسی عالمی حقیقت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی کہ سورج پر کسی مخلوق کا، کسی انسان کا بس نہیں چلتا۔ اب اگر وہ کہتا کہ یہ میرے بس میں ہے، میرے حکم سے ہو رہا ہے، تو ممکن تھا کہ جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے درباری ہیں، وہی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے۔ بادشاہ کا جو دماغ ہے وہ سٹکا گیا ہے، بادشاہ کا دماغ چل گیا ہے، تو وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہو جاتے۔ تو اس نے اپنی خیر اسی میں سمجھی کہ اب جواب نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال یہاں پہ اللہ نے یہ بتلا دیا، جیسے پہلے بھی یہ بات بیان ہوئی اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ کے علاوہ زندگی اور موت پر کسی کا قبضہ قدرت نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ہزار مشکلات کے باوجود، ہزار پریشانیوں کے باوجود اور ہزار تنگیوں کے باوجود زندہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ کئی دنوں کے بھوکے کو اللہ زندہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، بغیر پانی کے اللہ زندہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح ساری سہولیات ہیں۔ اللہ موت دینا چاہے تو اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ موت کا نظام، زندگی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی طرح سورج، چاند، سیارے، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت کے علاوہ کسی کا قبضہ قدرت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی طرح کی ایک اور مثال بیان فرما کر ہم یہی حقیقت ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زندگی اور دنیا کی یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ او کالذی، او یا کا جیسے، الذی وہ شخص جو مرہ گزرا، علی قریۃ ایک بستی پر،
وہی خاویت، اور وہ بستی خاویت گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس جیسے شخص پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ قالا، وہ شخص کہنے لگا، انا، کیسے، یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اس بستی کو اللہ تعالی، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعث، فامات، پھر موت دے دی، وہ اس کو اللہ نے، مئۃ عام، 100 سال کے لیے، ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کیا۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعث، پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دی، پھر اس کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا۔ قال کم لبثت، اللہ تعالیٰ نے کہا، کم لبثت، تم کتنا عرصے اس حالت میں رہے؟ قال کم لبثت، پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، وہ شخص کہنے لگا، قال، اس نے کہا، لبثت، میں رہا، یومن، اس حالت میں ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ قال، اللہ نے کہا، بلکہ لبثت، تو رہا، مئۃ عام، 100 سال اسی حالت میں۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو۔ فانظر، پس تو دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی چیز کی طرف، لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوئی، وہ سڑی نہیں ہے۔ قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال تک اسی طرح رہے ہو، اب دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو کہ وہ ذرا نہیں سڑی۔ وانظر الی حمارک، اور تو دیکھ اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ، اور تاکہ ہم بنائیں تجھے، آیتاً، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور تو دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، ہم کیسے جوڑتے ہیں ان کو، ثم نکسوها، پھر ہم کیسے چڑھاتے ہیں، ہاں ان پر، لحمن، گوشت۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ اور تو اپنے گدھے کو دیکھ، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس کیسے پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، فلما، پھر جب، تبین، واضح ہو گیا، لہو، اس کے سامنے، قال، کہنے لگا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، یقیناً اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، چنانچہ جب حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس جیسے شخص پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اس نے کہا کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعث،
پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دی اور اس کے بعد زندہ کر دیا۔ قال کم لبثت، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اسی حالت میں رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اللہ نے کہا نہیں بلکہ تم 100 سال اسی حالت میں رہے ہو، اب دیکھو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو کہ وہ ذرا نہیں سڑی۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص ایک بستی کے پاس سے گزرا جس کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا، تو اس نے وہاں پہ حیران ہو کر کہا کہ اس بستی والوں کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس نے تعجب کے طور پر حیرانی کے ساتھ یہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کو موت عطا کی اور 100 سال تک وہ اور جو اس کا گدھا تھا جس پر وہ سوار تھا وہ اسی طرح پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ بتاؤ تم اس جگہ پر کتنا عرصہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا اللہ میں تو ایک دن زیادہ سے زیادہ یہاں پہ رہا ہوگا یا دن کا کچھ حصہ، اور تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلایا کہ نہیں تم یہاں پر 100 سال تک اسی حالت میں رہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور بطور نشانی کے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جیسے تم 100 سال تک ایک حالت میں رہے اور اس کی 100 سال کا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود تم پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا، اسی طرح دیکھو یہ تمہارا کھانا تمہارے پاس پڑا ہوا ہے، 100 سال گزر گئے لیکن تمہارا کھانا بھی خراب نہیں ہوا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسرا منظر دکھایا کہ ان کی سواری گدھا ان کے ساتھ تھا، اب وہ گدھا مر گیا تھا اور اس کی جو ہڈیاں تھیں جو گوشت تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا۔ ادھر ان کو کچھ نہیں ہوا اور ادھر جو سواری ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل عام لوگوں کی طرح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر اپنی سواری کو دیکھو اس کا کیا حال ہوا، اور اب اس کو دیکھو ہم اس کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے سامنے ان کی ہڈیوں کو، گدھے کی ہڈیوں کو جمع کیا، ہڈیاں بنی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا، یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نام نہیں لیا کہ یہ شخصیت کون ہے جن کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ قدآور شخصیات ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت میں جس شخصیت کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اس کے علاوہ دیگر اقوال بھی ہیں، بہرحال یہ سب سے مشہور قول ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ بہرحال یہ شخصیت حضرت عزیر علیہ السلام ہو یا کوئی شخصیت ہو، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کا اپنی قدرت کا اظہار مقصود ہے، اپنی قدرت کا اظہار کرنا مقصود ہے کہ دیکھیں جب وہ وہاں بستی پر گزرے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ساری کی ساری بستی ختم ہو چکی ہے اور بستی کے در و دیوار ختم ہو گئے، بستی کی جو چھتیں ہیں وہ گر گئی ہیں۔ تو اس بستی کی یہ حالت دیکھ کر انہوں نے بطور تعجب کے زبان سے یہ الفاظ بولے، اس بستی کو اس طرح
تباہ و برباد ہو جانے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ ان کا مقصد یہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کریں، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ انسانی مزاج میں چیز ہے کہ جب وہ کوئی عجیب و غریب چیز دیکھتا ہے تو پھر اس کا دوسری حالت میں آنا اس کو وہ بہت بعید سمجھ رہا ہوتا ہے. جیسے کسی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم کہتے ہیں اب یہ صحیح ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے ہم صحیح ہونے والا نہیں ہے جملہ بول کر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کی حالت کو دیکھ کر بطور تعجب کے، حیرت کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اب کیسے اس کو صحت ہو. لیکن جب وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے اور اس کا علاج ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دیتے ہیں اور وہ پہلے کی حالت میں آ جاتا ہے. تو اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہیں، بلکہ بطور تعجب یہ الفاظ ان سے نکل گئے. جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ الفاظ کہنے والے جو تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے موت دی اور 100 سال تک اسی حالت میں رکھا. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد سوال ہوا تم کتنے وقت تک اسی حالت میں رہے. تو یہ ساری بات میں نے عرض کر دی. تو اصل مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے جو کہا کہ جی میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اس حالت میں رہا ہوں، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح چاشت کے وقت انہیں موت آئی تھی. صبح چاشت کے وقت انہیں موت آئی تھی اور 100 سال گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اٹھایا تو غروب سے کچھ پہلے کا وقت، جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے، تو انہوں نے جب سورج پر نظر ڈالی تو انہوں نے دیکھا سورج غروب ہونے والا ہے. تو انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر کہہ دیا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس حالت میں رہا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حقیقت بیان کی کہ تم 100 سال تک اسی حالت میں رہے ہو، لیکن ساتھ غور کرو تمہارا جو جسم ہے وہ صحیح سالم اور تر و تازہ رہا، تمہارے جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ بھی صحیح سالم اور تر و تازہ رہی، ان میں بھی کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں آیا 100 سال گزرنے کے باوجود. تو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے گدھے کی طرف کہا کہ دیکھو، اور جبکہ گدھا گل سڑ گیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اب یہ جو گدھا ہے یہ گل سڑ گیا، عام لوگوں کی حالت میں موت کے بعد اس قسم کی ہو جاتی ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرتا ہے. جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گدھے کی پہلے ہڈیاں ترتیب کے ساتھ جمع ہوئی، پھر ان پر گوشت چڑھا اور پھر وہ گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، تو وہ بے اختیار بول اٹھے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اسی طرح ہماری موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو موت کے بعد جسم کو محفوظ اور سلامت رکھ سکتا ہے، جیسا کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو اجسام ہیں انہیں مٹی نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ وہ صحیح سلامت محفوظ رہتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو جو اللہ کے اولیاء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، تو ان میں سے جس کے جسم کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ باقی رکھتا ہے، اور جس کے جسم کو چاہے اللہ تعالیٰ کسی بھی اپنی حکمت، کسی بھی مصلحت کے تحت جسم کو ختم بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ بہرحال یقینی چیز ہے کہ قیامت والے دن جب انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے جسم کے اعضاء جہاں کہیں بھی ہوں وہ سارے کے سارے اعضاء جمع ہوں گے اور ان اعضاء کے ساتھ انسانی جسم بنے گا، اور پھر یہ جو قیامت میدان محشر ہے وہاں پہ سارے کے سارے انسان جمع ہوں گے اور پھر ہم سب کا حساب کتاب ہوگا. اس سارے واقعے سے مقصود
یہی سمجھانا ہے کہ موت اور حیات، زندگی کے تمام معاملات میں اصل قدرت اور اصل ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی ملکیت، کوئی قدرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر پورا یقین عطا فرمائے اور توحید والی موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا ہمیں حقیقی طور پر یقین اور ایمان کامل نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔